حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لڑ جس دن سے لوگوں نے پکڑا ہے، ان کی صحت خراب ہو گئی ہے، کمزور ہو گئے، ان کو بخار آ گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ خبردار دشمن کے سامنے، آپ یہ روایت کا میں خلاصہ آپ کو سمجھاتا ہوں، خبردار دشمن کے سامنے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اکڑ اکڑ کے چلنا ہے۔ تو پہلے 3 چکر اکڑ کے چلایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق۔ اور عبداللہ بن عباس سے مروی روایت بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں صفا اور مروہ کی سعی اور کعبۃ اللہ کے طواف کی جو سعی ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف مشرکین مکہ کو اپنی قوت دکھانے کے لیے کیا، تاکہ لوگوں کے اوپر ہماری قوت ظاہر ہو جائے۔ کہ لوگوں نے تانا دیا تھا، کیا تانا دیا تھا کہ ان کو مدینے کے بخار نے کمزور کر دیا، فرمایا اکڑ کے چلیں، رمل کر کے چلیں۔ تو دوستو اس وقت تو یاد رکھو مشرکین سامنے موجود تھے، جس وقت صحابہ پاک اکڑ اکڑ کے چلے تھے، رمل کر کے چلے تھے، تو اس وقت تو مشرکین مکہ موجود تھے۔ آج بھی آپ لوگ جاتے ہیں پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرتے ہیں، آج تو وہاں پر کوئی مشرک موجود نہیں، زمانے گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئی، اب تو وہاں پر کوئی مشرک نہیں، پھر بھی آپ اکڑ کے کیوں چلتے ہیں؟ حضرت حجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے آپ نے جو صحیح کی تھی صفا و مروہ کی 7 چکر لگائے تھے، جس جگہ سے تیز دوڑی تھی آج بھی آپ نے وہاں سے تیز دوڑنا ہے، جہاں سے وہ آج تک ہوئی تھی آپ نے وہاں سے آج تک گزرنا ہے۔ آج تو پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پر، اس وقت تو لق دق صحرا تھا، پانی کی تلاش میں گئی تھی، آج تو پانی کی ضرورت وہاں پر نہیں ہے، آج کیوں تیز چلا جاتا ہے؟ جس وقت اپنے بیٹے کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے تھے، شیطان نے آ کر کہا تھا کیا کرتے ہو؟ خواب کے ذریعے اپنے بیٹے کو شہید کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے چل پڑے، تو آپ نے اس کو دفع کرنے کے لیے کنکر پھینکے تھے۔ دیکھو آج تو شیطان وہاں پر موجود نہیں ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہے، نہ شیطان سامنے نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسی انداز میں کنکر مارے جاتے ہیں۔ کیوں مارے جاتے ہیں؟ تو دوستو جو نماز کی مثال جو حدیث پاک پڑھ کے میں نے آپ کو سنائی، یا جو رمل کی مثال، صحیح کی مثال میں نے آپ کو دی، دیکھیں وہ سارے واقعات اب گزر چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان پیاروں کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مناسک حج کا حصہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرائض عبادات کا حصہ بنا دیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ کہ میرے نیک بندوں کے جو واقعات ہیں، جو معاملات ہیں، ان کی یادگاریں باقی رہیں۔ بس شریعت مصطفیٰ سے جب یادگار کا ثبوت مل چکا تو پھر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا جب دن آتا ہے تو ہم اس دن کی یادگار مناتے ہیں کہ جس وقت حضرت محمد رسول اللہ دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، تو آقا علیہ السلام کے گھر والوں نے، حضور علیہ السلام کے خاندان نے خوشیاں کی تھی، خوشیاں منائی تھی۔ ان خوشیوں کی یادگار آج بھی اس موقع کے اوپر، اس دن کے اوپر، اس مہینے کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ سمجھتے ہوئے مناتے ہیں۔ اب کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی بہت سارے لوگوں کی کمزوری ہوتی ہیں، سوال کچھ ان کے اوپر ہوتا ہے، جواب کچھ دیتے ہیں، تو پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں سوال ہم نے یہ کیا تھا، اس کا یہ جواب تو بنتا ہی نہیں۔ بس دوستو آسان سی بات یاد رکھنا، کوئی شخص آپ سے سوال کرے تو آپ نے یہی جواب دینا ہے کہ اس واقعے کی ہم یادگار مناتے ہیں، اور یادگار کا اگر ثبوت پوچھے تو اس کو بتائیں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی یادگاریں ہیں، ہم جو حج کرتے ہیں، ہم جو تلبیہ پڑھتے ہیں، چلو تلبیہ کی بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں آج جس وقت آپ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اس طرح ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ بنانے کا حکم دیا تھا، میرا گھر تعمیر کرو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، لوگ طواف کریں گے، رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، اعتکاف بیٹھیں گے، ان کے لیے میرا گھر تعمیر کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب گھر تعمیر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فرمایا آپ لوگوں کو ندا دو کہ اس گھر کے طواف کے لیے آئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اعلان کیا، سنو اس بات کو غور سے سنو، اعلان کیا اے لوگو اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے، اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ اس کے طواف کے لیے، حج کے لیے آ جائیں۔ درجنوں روایات کا خلاصہ آپ دیکھیں، مستدرک پاک کو اٹھا کے دیکھیں، تفسیر جلالین کو اٹھا کے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ندا دی اے لوگو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے، اب حج کے لیے آؤ، تو
تو جو لوگ جس مقام کے اوپر موجود تھے، یہاں تک کہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر موجود تھے، یہاں تک کہ اپنے باپ کی پشتوں کے اندر موجود تھے، عالم ارواح کے اندر موجود تھے، سب نے ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کو سنا اور جواب کے اندر لبیک کہا، اور جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حج نصیب فرمایا۔ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، ندا کیا دی، اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہو گیا، اب کیا کریں، آئیں اللہ کے گھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو سنایا، کس کو سنایا؟ جو پاس تھے ان کو سنایا، جو دور تھے ان کو سنایا، دنیا کے جس کونے کے اندر جو شخص موجود تھا وہ سب نے آوازوں کو سنا، ماؤں کے پیٹوں کے اندر جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا، باپ کی پشتوں کے اندر جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی اس کی آواز کو سنا، ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا، جواب کے اندر لبیک کہا، پھر جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حج نصیب فرمایا۔ جس شخص نے دیکھیں آج 55 حج کیے، تو اس وقت جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے آج سو ہزاروں برس قبل ابراہیم علیہ السلام نے جب ندا دی تھی کہ لوگوں اللہ کے گھر کے لیے پہنچو، طواف کے لیے پہنچو، حج کے لیے پہنچو، تو جس شخص نے 55 دفعہ لبیک کہا اس نے آج 55 مرتبہ حج کر دیا۔ تو ضمنی طور پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی آواز ماؤں کی پشتوں کے اندر، ماؤں کے پیٹوں کے اندر، باپوں کی پشتوں کے اندر سنا سکتا ہے۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ تیرا میرا درود اپنے نبی محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس تک نہیں پہنچا سکتا؟ تو دیکھیں نا، یہ لبیک اللہم لبیک جو کہتے ہیں نا، یہ اس وقت کی یادگار ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی تھی، جس اللہ کے ولی نے، جس مومن نے لبیک کہا، اللہ تعالیٰ کو وہ ادا ایسی پسند آئی کہ آج اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا عمرے کا حصہ بنا دیا۔ یہ ہوتی ہے یادگار ہے۔ تو جواب کیا ہے؟ یہی جواب ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی انبیاء کی یادگار ہے، حج کرتے ہیں، مناسک حج ادا کرتے ہیں، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی یادگار ہے۔ بس جس طرح ان یادگاروں کے منانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت اسی طرح ہے، مرضی اسی طرح ہے، منشا اسی طرح ہے کہ یہ یادگاریں باقی رہیں، تو یاد رکھو اسی یادگار کے تحت، اسی اصول کے تحت ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے میلاد کی یادگار کو مناتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ ایک بات اب میں اور کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو پیغام دے کے اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھیں، بعض لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں 12 ربیع الاول کو جو دن ہے یہ حضور علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، اس دن تم خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ یاد رکھو 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن نہیں ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے، یاد رکھو اس بات کو، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک یہودی آیا، آ کر کہنے لگا تمہارے قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہماری کتاب کے اندر ہوتی، تورات وغیرہ کے اندر ہوتی، تو ہم اس دن کو عید کی طرح مناتے ہیں۔ دیکھیں نا، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کیا کہنے لگا کہ وہ آیت اگر ہماری کتاب کے اندر ہوتی تو ہم عید کی طرح مناتے ہیں۔ وہ آیت کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی اور یہ بتا دیا کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے، نعمت تمام ہو گئی ہے۔ تو فرمایا جس دن نعمت ملے تو وہ کیا کہنے لگا، ہم اس دن کو عید کی طرح منائیں گے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو اس دن کو عید کی طرح منایا جاتا ہے، اس دن کو عید کی طرح منایا جاتا ہے۔ تو یہ یادگار منانی اگر شریعت کے اندر بند ہوتی تو حضرت عمر فاروق اس کو روک دیتے، روکا نہیں بلکہ پوچھنے لگے وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے بتایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت ہے۔ آپ فرماتے میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کہاں اتری ہے۔ فرما کہاں اتری ہے؟ فرما ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے، میدان عرفات کے اندر تھے، عرفہ کا دن تھا، 9 ذی الحج کا دن تھا، آقا علیہ السلام کے اوپر یہ آیت اتری ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ فرما اس دن اتری ہے۔ اب اس کے بعد وہ تو حضور علیہ السلام کا آخری حج مبارک تھا۔ پھر حضور علیہ السلام اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ سمار والے دن حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اب یاد رکھو حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے، درجنوں حدیثوں کا خلاصہ یہ کہ اسلامی جو مہینہ ہوتا ہے یہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، نہ یہ 28 کا ہوتا ہے نہ یہ 31 کا ہوتا ہے۔ تو اب جو باقی دن بچتے ہیں ذی الحج سے آگے جائیں نا، 9 ذی الحج سے آگے پھر صفر شریف ہے، پھر محرم شریف ہے، پھر صفر ربیع الاول کو حضور دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ جو درمیان کے اندر جتنا وقت ہے نا، آپ اس کا بے شک آرام سے حساب کر لیں، کسی کو 29 کا بنائیں، کسی کو 30 کا بنائیں، کسی دونوں کو 30 کا بنا لیں، دونوں کو 29 کا بنا لیں، جس طرح مرضی حساب کرتے چلے جائیں، کبھی بھی 12 ربیع الاول شمار والے دن نہیں آتا۔
ربیع الاول کو سوموار والے دن بخاری شریف کی روایت موجود ہے کہ سوموار والے دن حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے وہ پردہ اوپر کیا، وہ حضور کے وفات کا دن تھا، تو اس سوموار تک بے شک اسلامی طریقے کے مطابق آپ حساب کر لیں 12 ربیع الاول کا دن کبھی بھی حضور کا وفات کا دن نہیں بنتا، اور اگر بن بھی جائے تو کیا ہے، شریعت اسلامی ہمیں خوشی منانے کا، خوشی کے اظہار کا حکم دیتی ہے، غم کرنے کا حکم نہیں دیتی۔ دیکھیں نا حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گا، غم کیوں کریں، کس بات کا غم کریں؟ حیاتی خیر لکم ومماتی ووفاتی خیر لکم۔ امام ابن جوزی نے حدیث پاک کو نقل کیا، فرماتے میری حیات دنیا کے اندر آنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا تمہارے لیے دنیا سے جانا بھی خیر ہے۔ آنا خیر اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ساری بری رسومات کو مٹا دیا، حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ نے قرآن عطا کیا، وحی عطا کی، یہ حضور کا آنا خیریت تھا۔ اور دنیا سے چلے گئے خیریت ہے، کس طرح خیریت ہے؟ حضور دنیا سے چلے گئے، تمہارے برے اعمال حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر پیش ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام ان برے اعمال کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے تمہاری سفارش کرتے ہیں، تمہارے گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے طلب کرتے ہیں۔ حضور تمہارے پیشرو ہیں، یہ بخاری شریف کے الفاظ، حضور تمہارے پیشرو ہیں، آگے جائیں گے حضور علیہ السلام تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ تو حضور کا آنا جس طرح ہمارے لیے رحمت ہے، اس طرح جانا بھی رحمت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر، آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے۔ ہاں اس لڑکی کو سوگ بنانے کی اجازت ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے، 4 مہینے اور 10 دن وہ سوگ کر سکتی، اس سے زیادہ شریعت اسلامی حکم ہی نہیں دیتی۔ ہم سوگ کس بات کا منائیں؟ ہم زندہ نبی کو ماننے والے، یاد رکھو آقا علیہ السلام کی زندگی کا آسان سا میں آپ کو جملہ بتاتا ہوں، پوری زندگی یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھو آقا علیہ السلام کی جو ذات اقدس دنیا کے اندر تھے جس وقت ظاہری حیات مبارک سے، تو یوں سمجھو ایک کمرہ تھا، اس کمرے کے اندر ایک شمع جل رہی تھی، اب ساری دنیا کو نظر آ رہی تھی، اور حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اس کی مثال یوں سمجھو شمع اسی طرح جل رہی ہے، صرف دروازے بند ہو گئے، شمع اپنے کمرے کے اندر اسی طرح روشن ہے، اسی طرح شمع اپنے کمرے کے اندر روشن ہے۔ ہم اس عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک ساتھ کے لیے، وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ایک ساتھ کے لیے حضور علیہ السلام کے اوپر وفات طاری ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دائمی حصی دنیاوی زندگی عطا فرمائی، اور ایسی زندگی عطا فرمائی کہ محمد مصطفیٰ کیا تمام انبیاء علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق اپنی اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں، اور اذان اور اقامت کے ساتھ اپنی اپنی قبروں کے اندر نمازیں بھی عطا فرماتے ہیں۔